لله نحمده ونستعينه ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وإمامنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله
الحمد للہ اولا و آخرا ظاہرا و باطنا والحمد للہ رب العالمین۔ نیک باتوں پہ عمل کرنا تمہارا کام ہے، نیک باتوں پہ عمل کرنا تمہارا کام ہے، یہ نہ دیکھو کہنے والا کون ہے کیا نام ہے۔ توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشان ہمارا۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم ذلیل و خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں کیا چیز ہے لوح و قلم تیرے ہیں۔ رب سلم سلام دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم۔ واجب الاحترام سامعین کرام، آج کا ہمارا درس اور سلسلہ وار سبق، ہفتہ وار سبق سورۃ البقرہ کا اختتام ہے اور آخری رکوع ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے بڑی عاجزی و انکساری کے ساتھ دعا ہے، درخواست ہے، التجا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا مل بیٹھنا اپنے دربار کے اندر مقبول و منظور فرمائے، اور آج کے سبق کے اندر جو کچھ ہم سنائیں اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی نے پورے قرآن مجید میں سے 30 پاروں کے اندر 114 صورتیں نازل کی ہیں۔ 114 صورتوں میں سب سے بڑی صورت سورۃ البقرہ ہے، اور اس کو سورۃ البقرہ یعنی باقرہ اس کو کہتے ہیں کہ اس کے اندر گائے کا ذکر ہوا ہے۔ باقرہ کا معنی بیل، گائے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس سورت کا نام مشہور و معروف بقرہ رکھا ہے۔ اس کے علاوہ بھی صورتوں کے نام مختلف اور بھی آئے ہیں۔ اس سورت کا نام سورۃ سنام القرآن بھی رکھا گیا ہے، یعنی کوہان۔ سنام القرآن قرآن کی کوہان معنی ہے۔ یہ کنایہ ہے بلندی کے کہ اس کے اندر اتنی وسیع و عریض مسائل اور مضمون بیان کیے گئے ہیں، اور اس وجہ سے اس سورت کا نام ہی بہت بلند ہو چکا ہے۔ سب سے بڑی سورت سورۃ البقرہ یعنی سنام القرآن، اور اللہ تبارک و تعالی نے پورے قرآن مجید میں جو سب سے بڑی آیت کریمہ نازل کی ہے وہ بھی اسی صورت کے اندر موجود ہے۔ ہم نے گزشتہ سبق کے اندر وہ صورت پڑھی ہے، اس آیت کو آیت الدین کہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس صورت کے اندر مفسرین نے لکھا ہے کہ 4000 مسائل بیان فرمائے ہیں، اور ان 4000 مسائل کا جو مجموعہ ہے وہ اللہ تبارک و تعالی نے اس رکوع جو آخری سورۃ البقرہ کا رکوع ہے، اختتام پذیر ہے، اس کے اندر وہ 4000 مسائل کا نتیجہ رزلٹ اللہ کریم نے نکالا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے جس وقت سورت شروع کی
تو وہاں پر اللہ کریم نے توحید والا ذکر کیا ہے، اور جہاں پر صورت مکمل کی اختتام ہوا صورت کا، وہاں پر بھی اللہ تبارک و تعالی نے توحید کا بیان فرمایا ہے۔ اللہ کریم نے جتنے مسائل پیچھے بیان کیے ہیں، ان مسائل کا تتمہ بھی آخری رکوع کے اندر بیان فرمایا ہے۔ اب رکوع جو آخری ہے سورۃ البقرہ کا، اس کی فضیلت کے بارے میں بھی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بہت ہی زیادہ تاکید فرمائی ہے۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے، جس کا مفہوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورۃ البقرہ کی آخری چند آیات، آخری رکوع جو آدمی رات کو پڑھتا ہے، اس کے گھر میں شیطان داخل نہیں ہو سکتا۔ ایک اور حدیث مبارکہ کے اندر ہے، اس رکوع کی فضیلت اتنی ہے کہ خود نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس پر ہمیشگی کرتے تھے کہ رات کو سوتے وقت آیت الکرسی کے ساتھ اس رکوع کو بھی پڑھ لیا کرتے تھے، پھر تب جا کے سوتے تھے۔ اس کے علاوہ بھی سورۃ البقرہ کا یہ جو آخری رکوع ہے، اس کی بہت فضائل حدیث پاک کے اندر آتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے پوری سورت کے اندر جتنے مسائل ذکر کر دیے ہیں، ان مسائل کا اس رکوع کے اندر اللہ کریم نے ذکر کر دیا ہے۔ اب ہم اس رکوع کو ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ پڑھتے ہیں کہ اس رکوع کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے کیا رکھا ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا للہ ما فی السماوات وما فی الارض وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ۔ اللہ کریم نے اس آیت کے اندر توحید کا بیان کیا ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا قرآن پڑھنے والوں، سورۃ البقرہ کی تلاوت کرتے کرتے آخر تک پہنچ رہے ہو، آخری رکوع شروع ہو رہا ہے، للہ ما فی السماوات وما فی الارض۔ اللہ کریم فرماتے ہیں جو کچھ آسمانوں کے اندر ہے، جو کچھ زمین کے اندر ہے، للہ میں اللہ کریم کا ہے۔ جو کچھ بھی، چاہے حیوان ہیں، چاہے جانور ہیں، چاہے وہ بے جان ہیں یا ان کے اندر جاندار ہے، جو کچھ بھی ہے دنیا کے اندر، زمین کے اندر اور آسمان کے اندر، سب کی حکومت کرنے والا اللہ تبارک و تعالی ہے۔ سب پر حاوی اللہ تبارک و تعالی کی ذات ہے۔ سب کو پیدا کرنے والا اللہ تبارک و تعالی ہے۔ للہ ما فی السماوات وما فی الارض۔ آگے اللہ کریم نے فرمایا وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ۔ اب رہی بات، اللہ کریم نے توحید کا مسئلہ بیان کیا، اور ساتھ میں اللہ کریم یہ بیان فرما رہے ہیں اگر تو جو کچھ تمہارے دلوں کے اندر ہے، جو کچھ تمہارے سینوں کے اندر محفوظ ہے، جو جس چیز کا ارادہ تم رکھتے ہو، اللہ کریم فرماتے ہیں اگر تم اس کو ظاہر کرو،
ما فی انفسکم جو تمہارے دلوں کے اندر ہے، او تخفوہ یحاسبکم بہ اللہ، یا جو تمہارے دلوں کے اندر ہے اس کو تم چھپائی رکھو، آگے ظاہر نہ کرو، سب کا ظاہر کا بھی اور اخفاء کا بھی اللہ کریم تم سے محاسبہ کرے گا۔ قیامت والا میدان ہوگا، اللہ کریم ایک آدمی کو پیش کرے گا اپنی عدالت کے اندر اور کہے گا یہ معاملہ تو نے کیا ہے، آگے سے وہ اقرار کر لے گا تو اللہ کریم اس کے بدلے اسے سزا اتنی دے گا۔ اللہ کریم فرماتے ہیں جو کچھ تم ظاہر کرو گے، جو کچھ بھی تم چھپاؤ گے، میں اللہ کریم تم سے قیامت والے دن اس کا محاسبہ، اس کا حساب لوں گا۔ آگے رہی میری مرضی، فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، میں اللہ کی مرضی ہوگی تو میں جس کو چاہوں گا بخش دوں گا، جس کو چاہوں گا میں اللہ کریم عذاب دے دوں گا۔ واللہ علی کل شیء قدیر، کیوں؟ اس لیے اللہ کریم ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، ہر چیز پر قادر ہے، چاہے سزا دے، چاہے مغفرت کر دے، چاہے انسان کو بخش دے، چاہے اس کو سزا دے کہ پھر اس کو معاف کر دے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں سارے اختیار میرے ہیں، للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ ہی کی حکومت ہے، اللہ ہی کا اختیار چلتا ہے، اس اختیار کے اندر نہ کوئی ولی شامل ہے، نہ کوئی نبی شامل ہے، نہ اللہ کے سوا کوئی جن کو تم پکارتے ہو کوئی بھی اللہ کی ذات صفات کے اندر وہ شامل نہیں ہے۔ کیوں؟ اللہ کریم نے فرمایا للہ، سب کچھ زمین و آسمان کے اندر ہے تو میرے لیے۔ اللہ نے اپنی توحید کا اقرار کیا۔ پورے قرآن مجید میں سے سر فہرست جو مسئلہ اللہ کریم نے رکھا ہے وہ ہے توحید والا مسئلہ، اور سورۃ البقرہ ختم ہو رہی ہے، اس پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے شروع میں بھی توحید کا مسئلہ بیان فرمایا، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ وہاں پر پھر دوسرے پارے کے اندر بھی اللہ کریم نے توحید کا بیان فرمایا، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ۔ پھر تیسرے پارے کے اندر اللہ کریم نے تفصیل کے ساتھ توحید والا مسئلہ بیان فرمایا، اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم الی آخر الآیہ۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے یہاں پر للہ ما فی السماوات و ما فی الارض 4 مرتبہ توحید کا بیان فرمایا ہے اس صورت کے اندر۔ اللہ کریم نے فرمایا جتنے مسائل سورۃ البقرہ کے اندر گزر چکے ہیں ان کا اقرار، ان کو مانا ہے تو میرے ان لوگوں نے آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون۔ اللہ کریم فرماتے ہیں ایمان لائے رسول پیغمبر بما انزل الیہ، جو ان کی طرف اللہ کریم کی طرف سے نازل کرتا ہے، من ربہ، اس پروردگار کی طرف سے جو ان کی طرف نازل کیا گیا ہے، والمؤمنون، اللہ کریم نے فرمایا رسول بھی ایمان لے آئے اور ساتھ میں ایمان والے بھی، مومن لوگ بھی ایمان لے آئے۔ کن کن چیزوں پر ایمان لے آئے؟ تم لوگوں نے سورۃ البقرہ کے اندر 4000 کم و بیش تم نے مسائل پڑھے ہیں، ان سارے مسائل، ان سارے عنوانات، جتنے بھی واقعات ہوئے، جتنی آیات کا مطلب سمجھ آیا، سارے کے سارے مسائل انہوں نے مان لیے۔ آمن الرسول، رسولوں نے بھی مان لیا
کیا وہ بھی ایماندار بن گئے اور ایمان والوں نے بھی مان لیا ان مسائل کو۔ اب اللہ کریم فرماتے ہیں کل آمن باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، سارے کے سارے آمنا باللہ، پیغمبر ہوئے، رسول ہوئے یا ایمان والے ہوئے، اللہ کریم فرماتے ہیں کل آمنا باللہ، سب کا یہی اقرار رہا، سب نے اس بات کو مانا کہ اللہ وحدہ لا شریک ذات ہے، وملائکتہ، اس اللہ کے فرشتوں کو بھی مانا ہے۔ پھر اللہ کریم نے فرمایا صرف یہاں ان کی بقا نہیں ہوئی، وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ، اس اللہ کی کتابوں کو بھی انہوں نے مانا ہے، ان پر بھی ایمان لائے ہیں، وَرُسُلِهِ، اور اس کے رسولوں کو بھی مانا ہے، اس کے پیغمبروں کو بھی مانا ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں لا نفرق بین احد من رسلہ، اللہ کریم فرماتے ہیں لا نفرق، ہم فرق نہیں کرتے، بین احد من رسلہ، کسی ایک کے درمیان، کسی ایک کو ہم دوسرے کے مقابلے میں نہیں لاتے، جدا نہیں کرتے، فرق نہیں کرتے، من رسلہ، اس کے رسولوں میں سے، ہر رسول کا اپنے مقام پر، اپنے مرتبے پر اس کے درجات بلند ہیں، اس کے اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں ان کا اپنا اپنا رتبہ ہے۔ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ، اللہ کریم فرماتے ہیں وہ لوگ جو ایمان والے ہیں، اللہ پر ایمان لانے والے، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، اس کے فرشتوں پر ایمان لانے والے ہیں، اللہ کریم فرماتے ہیں وہ کہتے ہیں سمینا، ہم نے سنا ہے، جو بھی اللہ کریم نے اس صورت کے اندر مسائل بیان کیے ہیں، ہم نے ان ساری مسائل کو سنا۔ پھر وہ کہتے ہیں وَأَطَعْنَا، ہم نے ان مسائل کو مانا بھی ہے، ہم نے ان موضوعات کو، ہم نے ان واقعات کو، ان مسئلوں کو، اللہ کریم فرماتے ہیں وہ کہتے ہیں اطاعنا، ہم نے ان کی اطاعت کی، پیروی کی ہے، غفرانک ربنا وإلیک المصیر، جس وقت انہوں نے مسائل سننے کے بعد کہا ہم نے سنا بھی ہے، ہم نے ان کو مانا بھی ہے، ہم نے اطاعت بھی کی ہے، ہم نے فرما برداری بھی کی ہے، ہم نے پیروی بھی کی ہے، ہم نے نقش قدم پر بھی چلا ہے، اللہ کریم سے پھر وہ دعا مانگتے ہیں۔ دعا کیا ہے؟ اللہ کریم فرماتے ہیں غفرانک ربنا وإلیک المصیر، اللہ اکبر۔ سب کچھ سننے، اس پر عمل کرنے کے باوجود پھر بھی کیا مانگ رہے ہیں؟ غفرانک، اے اللہ ہماری بخشش کر دیجئے، ہمیں معافی دے دیجئے۔ وہ کس لیے؟ اللہ کریم نے آگے بیان فرمایا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ، مفہوم یہ ہے کہ اس کی طرف انہوں نے لوٹ کر جانا ہے، ان کا عقیدہ یہ بنا ہوا ہے کہ ہم اللہ ہی کے لیے تھے اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، آئے بھی وہاں سے تھے اور اب جانا بھی وہاں پر ہے۔ جس وقت انسان کا یہ عقیدہ بن جائے، یہ یقین ہو جائے کہ اللہ کی طرف ہم نے لوٹ کر جانا ہے، پھر انسان کبھی دنیا کے اندر رسوا اور ذلیل نہیں ہوتا۔ اس کا عقیدہ یہ بن جاتا ہے میں اللہ کی طرف سے آیا تھا اور
اللہ کی طرف ہی جانا ہے، تو انا للہ و انا الیہ راجعون کا بھی یہی معنی ہے۔ عقیدہ انسان کا یہ بن جائے تو پھر اس کے لیے آخرت بنانا کوئی مشکل نہیں ہوتی۔ جو بھی عمل دنیا کے اندر کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایک ہی دعا مانگتا ہے، یا اللہ کوئی ہم سے گناہ ہو گیا، کوئی زیادتی ہو گئی، کوئی غلطی ہو گئی، یا اللہ ہمیں ہمارے گناہوں کو معاف کر کے ہمیں پاک صاف کر کے، کیونکہ ہم نے جانا ہے آپ کی طرف، لہٰذا یا اللہ تو ہمارے گناہوں کو ختم کر کے ہمیں پاک صاف بنا کے ہمیں اپنے پاس بلا لے۔ آج کل ہم بھی یہی دعا کرتے ہیں کہ ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو۔ کئی لوگ وہ بھی ہیں دنیا کے اندر کتنے حاجی نمازی بنتے ہیں، لیکن جب ان کا وقت آتا ہے موت کا تو دنیا سے جاتے ہیں تو کفر کی حالت میں جاتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں اس سے بچائے۔ تو جو لوگ اللہ کریم کے قرآن کے مسائل کو مانتے ہیں ان کے آخر میں یہی دعا ہوتی ہے کہ یا اللہ پھر بھی ہم سے کوئی کوتاہی ہو گئی ہے تو ہماری مغفرت کر دیجئے، کیونکہ ہم نے لوٹ کر تیرے پاس ہی آنا ہے۔ غفرانک ربنا وإلیک المصیر۔ اللہ اکبر۔ اللہ کریم نے اگلی آیت کے اندر بڑا ہی عمدہ مفہوم بیان فرمایا ہے، بڑا مسئلہ پیچیدہ ذکر فرمایا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں جتنے مسائل اللہ کریم نے قرآن مجید کے اندر ذکر کیے ہیں، کئی مسائل پر لوگوں کا جو توجہ اور دھیان ہوتی ہے اس پر تو وہ عمل پیرا ہو جاتے ہیں، لیکن کئی مسائل ایسے ہوتے ہیں اندر سے نیت تو ہوتی ہے کہ یہ کام ہم کریں گے لیکن کر نہیں پاتے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ اللہ کریم فرماتے ہیں لا یکلف اللہ نفساً، کسی نفس کو اللہ کریم مکلف نہیں بناتا، الا وسعها، مگر جتنی اس کی وسعت ہوتی ہے، اس کی گنجائش ہوتی ہے، لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، اسی کے لیے ما کسبت، جو اس نے کمایا، جو عمل کیا، وعلیہا، اور اسی پر ہوگا، مکتسبت، جو اس نے کمایا۔ اللہ کریم کہنا یہ چاہتے ہیں دنیا کے اندر کتنے بھی معاملات پیش آ جائیں، جتنے مسائل پیش آ جائیں، اگر اچھے مسائل ہیں دین کی طرف سے، اللہ کریم کے احکامات ماننے والا مسئلہ آ گیا ہے، اب کئی مسائل انسان کے وسعت کے مطابق نہیں ہوتے، لہٰذا اللہ کریم نے فرمایا اگر کوئی معذور ہے یا مجبور ہے میرے احکامات پر عمل نہیں کر سکتا، اللہ کریم فرماتے ہیں میں نے اس کو ڈھیل دی ہے، لا یکلف، اللہ کریم فرماتے ہیں لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، میں اللہ کریم اس کسی نفس کو مکلف نہیں بناتا الا وسعها، مگر اس کی وسعت کے مطابق جتنی اس کی گنجائش ہوتی ہے۔ اب اللہ کریم نے فرمایا بعض مسائل جو ہم نے پیچھے پڑھے ہیں ان کے اندر جتنے مسائل ہیں، اگر زکوٰۃ والا مسئلہ ہے تو یہ مسئلہ ہر معاملہ ہر آدمی تو پورا نہیں نہ کر سکتا، جو دولت مند ہوں گے، جو صاحب استطاعت ہوں گے ان کے لیے یہ مسئلہ ہے۔ اب حج والا مسئلہ لے لو تو اللہ کریم نے حج والا مسئلہ ہر مسلمان عاقل بالغ پر فرض کیا ہے، لیکن فرض حج اس کے لیے ہے جو صاحب استطاعت ہو۔ اب جو غربا فقراء لوگ ہیں وہ تو حج کرنے کی حاجت ہی استطاعت ہی نہیں رکھتے، تو اللہ کریم نے فرمایا جتنی ان کی وسعت ہوتی ہے اس کے مکلف میں بناتا ہوں، اگر ان کے اندر اتنی گنجائش نہیں ہے تو لا یکلف اللہ نفسا، میں کسی نفس کو اس کا مکلف نہیں بناتا۔ پھر ایک اور مسئلہ بھی آیا،
جو ہم نے پہلی آیت پڑھی ہے للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللہ۔ اللہ کریم نے فرمایا تھا اس آیت کے اندر اگر تم ظاہر کرو جو تمہارے دلوں کے اندر ہے یا تم جو چھپا رہے ہو، اللہ کریم قیامت کے دن تمہاں سے محاسبہ کرے گا، حساب لے گا۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین کہ جس وقت انہوں نے یہ آیت کریمہ میرے پاک پیغمبر کی زبان مبارک سے سنی تو بہت پریشان ہو گئے کہ زہری معاملہ تو ہم جو زہر ہوتا ہے وہ تو اللہ تعالیٰ اس کا ہمیں کوئی گناہ کوئی غلطی ہو جاتی ہے زہری اس کا تو محاسبہ کرے گا، وہ تو ہمیں پتہ ہے اللہ تعالیٰ اس کی پوچھ لے گا ہم سے، لیکن جو اللہ کریم نے فرمایا ہے او تخفو ہو، جو تمہارے دلوں کے اندر ابھی چھپے ہوئے راز ہیں، دل کے اندر جو چھپی ہوئی باتیں ہیں، جو تمہارے ابھی نیتیں بن رہی ہیں، برے اعمال ہیں برے کاموں کی یا اچھے کاموں کی، اس کا بھی اللہ پاک محاسبہ لے گا۔ اگر اللہ کریم اس کا بھی حساب لے گا جو ہمارے دلوں کے اندر ہیں، ابھی ارادہ تن ہوا ہے، ابھی نیتیں ہماری ہیں، اگر جو دل کے اندر ہمارے ابھی خیال پیدا ہو رہے ہیں، اگر اس کا حساب لیا گیا تو پھر تو دنیا کے اندر کوئی انسان بچے گا نہیں، پھر تو ہر آدمی کو جہنم کے اندر جانا پڑے گا۔ صحابہ اکرام بڑے پریشان ہو گئے۔ پھر اللہ کریم کے اپنے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ دوسری آیت نازل کی لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ اس آیت کے اندر تفسیر اللہ کریم نے بیان کر دی۔ دنیا کے اندر بعض کام ایسے ہوتے ہیں جو انسان ابھی اس کا ارادہ پختہ نہیں کرتا۔ ارادے کی بھی 5 قسمیں ہوتی ہیں۔ دل کے اندر آ جانا ہے خیال، یہ بھی ایک ارادے کی قسم ہے۔ بعض اوقات وہ وساوس ہوتے ہیں، وسوسے ہوتے ہیں شیطان کی طرف سے، اور ان وسوسات کو آدمی ان کے اختیار کے اندر نہیں ہوتا کہ وہ روک لے۔ دل کے اندر وسوسہ آتا ہے کسی کی غیبت کرنے کا، کسی کی چغلی شکایت کرنے کا، تو وہ شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں۔ خیال برے برے آ رہے ہوتے ہیں بندے کے ذہن کے اندر، اب اس کو روکنے کی طاقت تو انسان کے اندر نہیں ہوتی۔ تو صحابہ اکرام اسی وجہ سے پریشان ہو گئے کہ وہ جو ہمارے دلوں کے اندر خیالات پیدا ہو رہے ہیں، وساوس آ رہے ہیں شیطان کی طرف سے، ان پر بھی ہمارا محاسبہ ہوا تو ہم پھر کس کا منہ دکھائیں گے؟ پھر تو ہماری بچنے کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ تو وہاں پر اللہ کریم نے فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ مفسرین لکھتے ہیں پچھلی آیت منسوخ ہو گئی اس آیت کے آنے کی وجہ سے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کریم نے فرمایا جو زہری اعمال تو جو تم کام کر لیتے ہو، جو تم ارادہ کر لیتے ہو، اس کا پختہ نیت کر لیتے ہو، پھر وہ کام جو اللہ کریم نے یہاں پر ایک اور مسئلہ بھی بیان فرما دیا، جو تمہارے دائیں اور بائیں کندھے پر جو فرشتے متعین کیے گئے ہیں، اللہ کریم نے ان کو حکم گیا ہے کہ جب تک کوئی کام انسان کر نہیں لیتا اس وقت تک اس کا گناہ اور ثواب نہیں لکھنا تمہیں۔ اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ ان فرشتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم غیب بھی نہیں دیا، نہیں تو انسان کے جو دلوں کے اندر بات چل رہی ہوتی ہے، جو خفیہ خیالات آ رہے ہوتے ہیں، برے خیالات شیطان کی طرف سے وسوسات آ رہے ہوتے ہیں، پھر اگر یہ بات فرشتوں کو پتہ ہوتی تو وہ پہلے لکھ دیا کرتے نا، لیکن اللہ کریم نے ان کے دلوں کے راز والا اختیار اپنے ذمہ لیا ہے، وہ فرشتوں کو علم غیب نہیں دیا اس کا۔ اللہ کریم نے فرشتوں کو علم غیب نہیں دیا، وہ بھی وہ بات لکھتے ہیں جو انسان وہ کام کرتا ہے، کوئی فعل کرتا ہے، اگر انسان کے دل کے اندر وہ کام یا وہ کوئی نقشہ کوئی خیال پیدا ہوتا ہے تو وہ بھی اس کو نہیں جانتے، وہ لکھتے ہی نہیں ہیں۔ اللہ کریم نے فرمایا پچھلی آیت کی نفی کرتے ہوئے
فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اللہ تعالیٰ جو انسان کے دلوں کے اندر جو خیالات وساوس پھوٹ رہے ہیں اس کی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو مکلف نہیں بناتا۔ ہاں وہ کام جو دنیا کے اندر وہ فعل کر لیں، وہ کام کر لیں، لہا ما کسبت و علیہا مکتسبت، وہی ان کے ذمہ گناہ ہوگا اگر گناہ والا کام کیا، اگر ثواب والا کام کیا تو وہی ثواب ان کے ذمہ لگے گا جو انہوں نے کیا ہوگا۔ آگے اللہ کریم نے فرمایا ان لوگوں کی دعائیں بھی آگے سے سنیں جنہوں نے میرے تمام قرآن مجید کے مسائل اور احکامات کو مانا۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، جس وقت انہوں نے سنا کہ اللہ کریم ہمارا قیامت والے دن محاسبہ کرے گا، اچھے اعمال کا بھی محاسبہ کرے گا، برے اعمال کا بھی محاسبہ کرے گا۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کریم قیامت کے دن ایک آدمی کو حاضر کرے گا اپنے دربار عدالت کے اندر۔ جس وقت وہ بندہ آ جائے گا اور بندہ ایمان والا ہوگا، ایمان والے کو اللہ کریم کہے گا یہ کام تم نے کیا ہے دنیا کے اندر، خفیہ طریقے سے کوئی کام کیا ہوگا، تو اللہ تعالیٰ اس کا محاسبہ جو کرنا ہے قیامت کے دن تو اس آدمی سے پوچھے گا یہ کام تم نے کیا ہے۔ ایمان والا آدمی اس وقت کہے گا یا اللہ میں اس کا اقرار کرتا ہوں کہ یہ دنیا کے اندر میں نے کام کیا تھا۔ اللہ کریم اس کو فرمائیں گے تو نے اقرار کر لیا ہے کہ یہ میں نے گناہ کیا تھا، تو اب تمہیں نجات دیتا ہوں، تجھے اس بات کی معافی دیتا ہوں اس کام کی، تو نے اقرار کر لیا ہے۔ اور جو کافر اور مشرک ہوگا، جو منافق ہوگا، اللہ تبارک و تعالی اسی طرح اس کے گناہوں کا جس وقت محاسبہ کرے گا تو اس کو اللہ وہ اقرار کرنے کی بجائے وہ اس کا منکر ہو جائے گا، تو اللہ کریم اس کو سزا دیں گے، اس کو جہنم کے اندر داخل کر دیں گے۔ لیکن ایمان والا اگر اس گواہ پر اقرار کر لیا گناہ پر تو اللہ کریم اس وقت اس کے گناہ کو معاف کر دے گا۔ اللہ کریم نے فرمایا جس وقت ایمان والے میرے احکامات کو مانتے ہیں تو ان کی دعا کیا ہوتی ہے، پھر بھی وہ اس کشمکش کے اندر رہتے ہیں، اس جستجو کے اندر رہتے ہیں، کہیں کوئی ہم سے غلطی نہ ہو جائے، کوئی کوتاہی نہ ہو جائے جس کی لپٹ کے اندر ہمیں سزا بھگتنی پڑے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں ان کی دعا یہ ہوتی ہے ربنا، کوئی واسطہ وسیلہ نہیں ہوتا درمیان کے اندر، خالص اللہ کے رضا کے ساتھ اللہ کریم کو پکارتے ہیں، کہتے ہیں ربنا۔ ہمیں بھی چاہیے کہ اپنی دعاؤں کے اندر سب سے پہلا جملہ جو بولیں ربنا یا اللہم سے شروع ہو۔ نبی میرے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ نے جو دعا بھی مانگی ہے اللہم یا ربنا سے شروع ہوتی ہے، درمیان میں کسی کا وسیلہ آڑا نہیں پایا۔ اللہ کریم فرماتے ہیں ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، وہ کہتے ہیں یا اللہ ہماری دعا یہ ہے کہ لا تؤاخذنا، ہمارا تو مواخذہ نہ کر، ہمیں پکڑے نہیں کس بات پر، ان نسینا او اخطانا، اب ہم انسان جو ہے اشرف المخلوقات ہونے کے باوجود ہماری تخلیق پانی مٹی ہوا سے بنی ہوئی ہے، لہٰذا ہم انسان ہیں، انسان نسیان سے پیدا ہوا ہے، لہٰذا نسیان تو ہمارے اندر رگوں کے اندر شامل ہے۔ انسان نام بھی اس لیے اللہ کریم نے دیا ہے، لہٰذا ان نسینا، اگر ہم بھول جائیں، ہم سے کوئی غلطی ہو جائے، او اخطانا، یا ہم کوئی خطا کر جائیں، کوئی غلطی کمی بیشی ہو جائے ہمارے ساتھ، اللہ کریم
کریم فرماتے ہیں وہ ہم سے دعا یہ کرتے ہیں ربنا لا تؤاخذنا، ہمارا اس پر مواخذہ نہ کر، ہمیں اس پر پکڑے نہیں، ہمیں اس پر گرفتار نہ کرنا۔ آگے یہ دعا کرتے ہیں ربنا ولا تحمل علینا اسرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا، اے ہمارے پروردگار ہم دعا یہ کر رہے ہیں ولا تحمل علینا اسرا، ہمارے اوپر کوئی بوجھ نہ ہمارے اوپر ڈال، ولا تحمل علینا ہم پر کوئی بوجھ نہ اٹھا، اسرن بوجھ، کما حملتہ علی الذین من قبلنا جیسا کہ تو نے ان لوگوں پر بوجھ اٹھایا جو اس بوجھ کے وہ حقدار نہیں تھے، تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر جس طرح بوجھ اٹھایا ہے اس طرح ہم پر بھی بوجھ اس طرح نہ اٹھا۔ اللہ کریم سے وہ دعا یہ کر رہے ہیں، کون سا بوجھ اللہ کریم نے کس امت پر اٹھایا ہے؟ مفسرین لکھتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کی قوم ہے، بنی اسرائیل ان کا نام ہے، یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو بنی اسرائیل کہتے ہیں، یہودیوں کا طور طریقہ۔ اللہ کریم فرماتے ہیں ان پر بوجھ کس طرح اٹھایا گیا، بعض اوقات ان پر زکوٰۃ کے مسائل اللہ کریم نے نازل کیے، اس کے بعد کئی مسائل ایسے اللہ کریم نے ذکر کیے کہ ایک کپڑا ان کا ناپاک ہو جاتا تو وہ پانی سے دھونے سے صابن لگا کے سرف لگا کے یا بلیچ یا کوئی ایسی چیز جو اس کو بالکل ہی ختم کر دے، ناپاک کو پاک نہیں کر سکتی تھی۔ بنی اسرائیل پر یہ حکم ہوا کہ کپڑا اگر پلیت ہو گیا نا تو پانی کیا کوئی اور چیز بھی اس سے جو اہم ترین ہے اس سے بھی کپڑے کو دھویا جائے تو پھر بھی وہ کپڑا پاک نہیں ہوتا تھا، جب تک وہ جگہ جو ناپاک ہوتی تھی اس کو کاٹا نہ جائے یا جلایا نہ جائے۔ یہ ان پر بوجھ تھا بہت بڑا، تھوڑا سا کپڑا پلیت کیا ہو گیا بس اب ان کی نمازیں روزے سب ضائع۔ پاک تو ہونا نہیں ہے کپڑے نے، جس وقت تک اس نے پہنا ہے وہ گناہگار ہوتا رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان پر یہ بہت بڑا بوجھ تھا، پھر تھوڑا سا وہ معاملہ کرتے ہی تھے کہ اللہ کی طرف سے ان پر عذاب آ جاتا تھا، کہیں ٹڈیاں کا عذاب، کہیں خون کا بیاض، کہیں مینڈک کا آنے کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سی مشکلات کے اندر ان کے اندر ڈالی تھی۔ اللہ کریم سے یہ دعا کرتے ہیں ربنا ولا تحمل علینا اسرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا، یا اللہ اے ہمارے پروردگار ہم دعا کرتے ہیں تو نے جس طرح پہلے ہم سے پہلے امتوں پر، ہم سے پہلی قوموں پر جس طرح تو نے بوجھ اٹھایا تھا ہم پر بھی ایسا بوجھ نہ ڈالنا۔ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ دعا کرتے ہیں ہمارے پروردگار ولا تحملنا ما لا طاقت لنا، جس کی ہم طاقت نہیں رکھتے ایسا بوجھ بھی ہمارے اوپر مت ڈالنا، واعف عنا، دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں معاف بھی کر دینا، کیا واعف عنا، ہمارے گناہوں کو معاف کر دینا، واغفر لنا، ہماری بخشش کر دینا، وارحمنا، اور ہمیں ہم پر رحم کرنا، ہم پر اپنی رحمت نچھاور کر دینا۔ اللہ کریم فرماتے ہیں واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، یہ ان لوگوں کی دعائیں ہیں جنہوں نے میرے پاک پیغمبر کے شریعت کو بھی مانا
مانا, जिन्होंने मेरे पैगंबर को भी माना, जिन्होंने मैं अल्लाह करीम के अहकामात को माना, वो क्या कहते हैं, वाफ़ु अन्ना, हमें माफ़ कर दीजिए, वग़फ़िर लना, हमारी मग़फ़िरत कर दीजिए, हमारी बख्शिश कर दीजिए, वरहमना, और हम पर रहम कीजिए, अंत मौलाना, क्योंकि तू ही हमारा कारसाद है, तू ही हमारा मौला है। उसके बाद क्या कहते हैं, फंसुरना अलल कौमिल काफिरीन, फिर हमारी मदद कर काफिर लोगों पर, मुशरिक लोगों पर, जो मुनकिर लोग हैं उन पर हमारी मदद कर दीजिए, हमें हरे इस्लाम का बोलबाला कर दीजिए, हमें माफ़ कर दीजिए। ये उन लोगों की दुआएं हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने शुरू के अंदर भी दुआओं का जिक्र फरमाया, आखिर के अंदर भी दुआओं का जिक्र फरमाया। शुरू के अंदर भी तौहीद का बयान फरमाया, आखिर के अंदर भी इस सूरत के अल्लाह तबारक व तआला ने तौहीद का बयान फरमाया। तमाम मसाइल इसी रकू के अंदर सिमट जाते हैं कि उन्होंने कहा हम सारे मसाइल को मानते हैं जो अल्लाह करीम ने बयान फरमाए हैं, लेकिन या अल्लाह हमसे ये दुआ है कि हम पर उन जैसी कौमों का हम पर बोझ न डाल जिस तरह तूने पहले लोगों पर बोझ डाला, जो हमारी ताकत के मुताबिक नहीं है। हमारी ताकत के अंदर जो है वो हमारे लिए ठीक है, और हमारी काफरों से निजात दिला, हमारी मदद फरमा। और अल्लाह तबारक व तआला से हम भी यही दुआ करते रहें। ये बहुत ही उम्दा और अच्छी और सबसे बड़ी दुआ है कि जो लोगों ने अल्लाह करीम ने कुरान मजीद के अंदर ये दुआ हमें सिखाई है। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हमको भी तौफीक दे कि रात को सोते वक़्त, उठते बैठते वक़्त, हदीस शरीफ के अंदर आता है जो 3-4 दिन लगातार इसका मामूल बना लेता है, शैतान उस घर के अंदर नहीं आ सकता। अल्लाह तबारक व तआला हमें हर मौके में अल्लाह को याद रखने की तौफीक अता फरमाए और कुरान और हदीस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। हमारी सूरतुल बकरा मुकम्मल हो चुकी है। इंशाअल्लाह सूरत आल इमरान अगले इतवार को शुरू हो जाएगी और फिर इन दोनों सूरतों का आपस के अंदर रबत भी चलेगा। अल्लाह तबारक व तआला में जो कुछ सुनाया इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।